السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ہم لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک ماڈل تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 40% آبادی میں 20% غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا 3 روزہ ICEE نمائش کی اختتامی تقریب سے خطاب بولے، ملک کو ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے احساس پروگرام کا اجرا کیا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا فوجی چوکی پر حملہ۔ ISPR کے مطابق گھڑیوں میں دہشت گردوں نے فوجی چوکی پر فائرنگ کی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بھرپور جوابی کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 37 سالہ نائی غلام مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں آپریشن جاری۔ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص 3 نشستوں پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر رفیق نیر، سمندر پار کشمیریوں کی نشست پر محمد اقبال، علماء و مشائخ کی نشست فضل الرسول نے 27 ووٹ لے کر جیت لی۔ ٹوٹل 53 نشستوں میں سے PTI کی 32 سیٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن، پیپلز پارٹی کا دوسرا، مسلم لیگ نون کا تیسرا نمبر۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو گرین سگنل دے دیا۔ کہا، شہباز شریف اگر بات کرنا چاہیں تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں، وہ ماضی بھلا کر آئیں۔ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے۔ نون لیگ اور شین لیگ میں مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی ہے۔ ان کے بیانیے ٹائم فش ہو چکے۔ وفاقی حکومت نے 5 اگست کے بھارتی اقدام کے خلاف یوم استحصال منانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی اور ٹریفک روکی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے تمام صوبوں کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق تحقیقات کے لیے افغان ٹیم پاکستان آ گئی۔ پولیس افغان تفتیشی حکام کے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پریس کانفرنس میں بتایا، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام فول پروف انتظامات ہیں۔ داسو حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ملک میں بغیر ویزے ہزاروں لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ 1 ماہ میں آن لائن ویزا اپلائی کر دیں ورنہ ملک چھوڑ دیں۔ نور مقدم کیس سے متعلق وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تمام ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس مقابلے میں ملزم کو نہیں مروا سکتا۔ امید ہے ملزم کو سزائے موت ہوگی۔ شیخ رشید نے اسلام آباد انتظامیہ کو تمام نالوں پر تجاوزات ہٹانے کے لیے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، کاروباری زندگی جزوی طور پر معطل۔ کھانے پینے سمیت ضروری اشیاء کی دکانیں کھلی ہیں۔ شہر بھر کے تمام تجارتی مراکز، تعلیمی ادارے، کھیل اور تفریحی مقامات مکمل بند۔ دھکم پیل بدنظمی اور طویل انتظار ویکسینیشن سینٹر پر عوام کا رش کم نہ ہوا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کراچی میں 250 ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیے گئے۔ کرونا وائرس کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان میں کرونا کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ ایک دن میں مہلک وائرس مزید 40 جانیں لے گیا۔ وبا سے اموات کی تعداد 23,462 ہو گئی۔ 4,858 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 8.81% تک پہنچ گئی۔ لاہور میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز میں اضافے کے ساتھ ایپسلون وائرس بھی سر اٹھانے لگا۔ اسلام آباد میں کرونا کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ، شرح 12.8% تک پہنچ گئی۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف سیکٹرز کی 27 گلیوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ خاردار تارے لگا کر شہریوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد۔ متاثرہ علاقوں میں سہولیات مہیا کی جائیں، شہریوں کا مطالبہ۔ موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پنجاب میں اسکولز کھل گئے۔ تمام اسکولوں میں یکساں تعلیمی نصاب رائج۔ اسلام آباد کے اسکولوں میں بھی کورونا SOPs کے تحت تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ اساتذہ کو کورونا ویکسین لگوانے کے بعد اسکولوں میں پڑھانے کی اجازت۔ جولائی میں برآمدات $2.3 ارب رہیں۔ IT سیکٹر کی برآمدات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ ہماری پالیسی برآمدات اور برآمدات ہے۔ یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوا، ان سب کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی پریس کانفرنس۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا، پاکستان کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ کہا، حکومت نے ایک بار پھر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیٹرول بم کا سہارا لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ وزیر اعظم جھوٹ بولنے اور سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ مہنگائی کا سونامی بے قابو۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی میں اضافے کی تصدیق کر دی۔ جولائی کی اعداد و شمار جاری۔ رپورٹ میں بتایا گیا، گزشتہ ماہ مجموعی طور پر مہنگائی میں 1.3% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی اور گھی تیل سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔
لاہور سیشن کورٹ نے نذیر چوہان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ FIA سائبر کرائم کے مقدمے میں MPA نذیر چوہان کی ضمانت مسترد کی گئی۔ ملزم کے خلاف FIA حکام نے شہزاد اکبر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ لاہور سیشن کورٹ نے شوگر ملز کیس میں صدر نون لیگ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 16 اگست تک توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر FIA سے انکوائری رپورٹ طلب۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں قتل ہونے والی مہام کے قاتل نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ DIG ایسٹ ثاقب اسماعیل کہتے ہیں ملزم کا DNA میچ کر گیا، ملزم مہام کا پڑوسی ہے۔ پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، 23 ملین سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم میں 1,79,000 پولیو ورکرز حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد۔ داعش طالبان سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش بیان گمراہ کن ہے۔ وزیر خارجہ سے 2 باتیں منسوخ کی گئیں جو انہوں نے کی ہی نہیں۔ وزیر خارجہ نے افغان قیادت میں افغانوں کو قبول امن عمل کی بات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا بیان۔ پیپلز پارٹی نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ PP رہنما نیر بخاری نے بیان میں کہا افغانستان کی صورتحال پر حکومت کی خاموشی تشویشناک ہے۔ حکومت افغانستان کی صورتحال پر حکمت عملی واضح کرے۔ خیبر پختونخوا اور کوئٹہ میں طالبان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ حکومت نے کوئی نوٹس لیا نہ کسی کے خلاف کارروائی ہوئی۔ 5 اگست 2019 کے سیاہ کارنامے کے 2 سال مکمل ہونے میں 3 دن باقی۔ حریت پسندوں نے 5 اگست کو ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ مودی حکومت کشمیر میں آزادی پسندوں کو تحریک سے روکنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ وادی میں ریاستی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ویزا، پاسپورٹ اور ملازمتوں سے محروم رکھا جائے گا۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ ملک کے ساحلی پٹی اور بالائی علاقوں میں مزید بارش کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کے نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات تیزی سے مکمل کرنے کے احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس نے خواتین کے خلاف جرائم میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنانے کے لیے تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا۔ IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا کہنا ہے نور مقدم قتل کیس میں کسی قسم کا دباؤ نہیں، حکومت کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے۔ تفتیش میں جو کردار بھی سامنے آ رہا ہے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کے احکامات کے تحت SBCA کے تمام دفاتر 8 اگست تک بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام عملہ گھروں سے بیٹھ کر کام کرے گا۔ غیر قانونی تعمیرات کی شکایات پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ محکمہ صحت سندھ نے کورونا ویکسینیشن مراکز پر بڑھتے رش کے پیش نظر کراچی کے 6 اضلاع میں قائم سینٹرز 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلع شرقی میں ڈاؤ اوجھا کیمپس، ضلع ویسٹ میں سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال، ساؤتھ میں خالد دینا ہال، جناح اسپتال اور لیاری جنرل اسپتال، ملیر میں سندھ گورنمنٹ اسپتال، مراد میوند اسپتال اور کورنگی میں سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد شامل ہیں۔ سندھ میں کورونا کی چوتھی خطرناک لہر کے پیش نظر تمام ویکسینیشن سینٹرز پر عوام کا بے پناہ رش ہے۔ لیاری کے شہید بے نظیر بھٹو کالج سینٹر پر روزانہ 8,000 افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، جن میں صرف اہلیان لیاری ہی نہیں بلکہ سندھ کے کئی شہروں سے لوگ ویکسین کی ڈوز لگوانے آ رہے ہیں۔ بارش کے خطرناک اثرات۔ وفاقی دارالحکومت میں ایک رات کی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ سیکٹر E11 کی گلیاں تو جیسے دریا بن گئی تھیں۔ اسلام آباد میں تباہ کن بارش نے پوش علاقے E11 میں خوفناک اثرات چھوڑے تھے، لیکن کچی آبادیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، جس پر کسی کی توجہ ہی نہیں گئی اور بستی کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہونے والی شاہراہ قراقرم کو 48 گھنٹوں کے اندر چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال کر دیا گیا۔ شاہراہ قراقرم تتا پانی میں 25 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہوئی تھی۔ تتا پانی کے مقام پر آنے والے سیلاب کی وجہ سے شاہراہ قراقرم کا 50 میٹر حصہ کٹ گیا تھا۔ شاہراہ کی بحالی کے لیے FWO حکام اور مقامی انتظامیہ نے دن رات کام کیا۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ فلسطین کی مزاحمت پسند تنظیم حماس کی صدارت کے لیے دوسری بار اسماعیل ہانیہ کا انتخاب کر لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 2017 سے فلسطینی تنظیم حماس کی سربراہی کرنے والے اسماعیل ہانیہ کو دوسری بار بھی صدر منتخب کر لیا گیا۔ وہ 2025 تک حماس کے صدر رہیں گے۔ ہفتے میں 4 دن کام 3 دن آرام۔ امریکی کانگریس میں بھی بل پیش کر دیا گیا۔ کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹ رکن مارک ٹکانو نے قانونی مسودہ جمع کروا دیا۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن کام ہو اور 3 دن چھٹیاں دی جائیں۔ مزدوروں اور صنعتی تنظیموں کی امریکی فیڈریشن نے مجوزہ قانون کی حمایت کر دی۔
آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں شہری اپنی مرضی کی ویکسین کا انتخاب کر سکیں گے۔ ویانا میں آج سے بڑی ویکسینیشن مہم شروع ہو گئی، جس میں بغیر رجسٹریشن اپنی مرضی کی ویکسین کا انتخاب کیا جا سکے گا۔ ویکسینیشن مہم 8 اگست تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک جاری رہے گی۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ ایک ساتھ عوام پر مہنگائی کے 2 بار، وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اوگرا نے LPG کی قیمت میں 9 روپے 53 پیسے بڑھا دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 119 روپے 80 پیسے ہوگی۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے مقابلے میں اس کی بھارتی قسم یعنی ڈیلٹا ویریئنٹ اپنی تعداد 1000 گنا زیادہ بڑھاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کرونا وائرس کی پچھلی اقسام سے 80% زیادہ پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انفرٹینمنٹ میں۔ امریکی خاتون دنیا میں منہ کا سب سے بڑا دہانہ ہونے کے باعث ٹک ٹاک اسٹار بن گئیں اور لاکھوں روپے ماہانہ کمانے لگیں۔ ساتھ ہی گینیز بک نے انہیں سب سے بڑے دہانے کے ورلڈ ریکارڈ کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا۔ 31 سالہ امریکی خاتون کے منہ کی لمبائی اور چوڑائی کھلنے کے بعد دنیا کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ ٹک ٹاک اسٹار ہیں اور اپنی اس کیفیت سے ایک ویڈیو سے 10 سے 15 لاکھ روپے تک کما لیتی ہیں۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستانی اداکارہ صدف کنول کا کہنا ہے کہ مرد ہونے کے ناطے شوہر کو اعلیٰ مقام حاصل ہونا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں اداکارہ صدف کنول کا کہنا ہے کہ میں سمجھتی ہوں اگر چند اصولوں کو اپنا لیا جائے تو شادی شدہ زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ وہ اصول بہت آسان ہیں، آپ کو اپنے شوہر کو شوہر سمجھنا چاہیے۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ دونوں ہی ٹیموں کی جیت کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا تیسرا T20 بارش کے باعث منسوخ۔ ٹاس کے بعد صرف 1.2 اوورز کا کھیل ہوا۔ پاکستان نے دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 7 رن سے شکست دی تھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کو 4 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر ساون کی جھڑی لگ گئی۔ وسطی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب میں ابر رحمت سے شہریوں کی صبح ہوئی۔ وسطی پنجاب کے کئی شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ KP کے کئی اضلاع میں پھر سے ساون کا راج برقرار۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج BTV.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر BTV_PK۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔